اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے تھے اور آپ کی توجہ پڑ گئی تھی ان کے قلب کے اوپر، ایسی صفائی ہو گئی. حالانکہ حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ وحشی آج کے بعد تم میری نگاہ کے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھوں گا چچا یاد آ جائیں گے. مگر ایک لمحہ کی جو صحبت اختیار کی تھی حضرت وحشی نے، صحابیت کا جو مقام حاصل کر لیا تھا، وہ یزکیہم جو تھا تزکیہ ان کو حاصل ہو چکا تھا، وہ ان کے لیے مور دین انف تھا. وہ کہتے تھے کہ میں ساری زندگی حضور کے سامنے پھر نہیں، آپ کو میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا، سامنے نہیں آتے تھے، اس لیے چچا یاد نہ آ جائے حضور کو. لیکن یہی وحشی ہیں کہ حضرت اویس قرنی سے کہیں زیادہ افضل. اویس قرنی وہ شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے قرن سے، جو یمن کا ایک ایریا ہے، مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے. وہ ایک شخص جو ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جی اتنی بڑی بات حضور نے بتائی، اور اس شخص کی وجہ سے کتنے لوگوں کی، میری امت کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، یہ بھی بتایا حضور نے. سب کچھ ہے، لیکن حضرت وحشی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکے. یہاں اللہ کے نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے نہ آنا، وہاں اللہ کے نبی ان سے محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ اویس قرنی حضرت وحشی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ شرف صحابیت انہوں نے حاصل کر لی تھی. ایک نگاہ حضور کے پڑ گئے تھے ان کے قلب کے اوپر. پھر حضرت وحشی کا واقعہ جانتے ہوں گے، مسلمہ کذاب جس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جی تو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا. تو پھر انہوں نے جب اس کو قتل کیا نا بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ زمانے جاہلیت میں اگر میں نے بدترین قتل کیا تھا تو زمانے اسلام میں نے سب سے بہترین قتل کیا. کہ جو حضور کے بعد اپنے آپ کو کہتا ہے نبی، تو آپ نے یہ، آپ کو بڑی خوشی ہوئی تھی، آپ نے یہ کہا کہ اس وقت میں نے سب سے بہترین قتل کیا. خیر، تو یہ صحابہ کرام جو ہے اس مقام کو پہنچے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے. تو یہ سلسلہ تزکیہ نفس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلا، صحابہ کرام سے تابعین، تابعین، یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ علم ایک روحانی سلسلہ ہے جس کو کہتے ہیں علم سینہ بسینہ. لفظ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ وہ چیزیں جو سینے سے منتقل ہوتے ہوئے چلتا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ روحانیت کا یہ سلسلہ رہے گا. کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں ضرور ہوں گے جو لوگوں کے نفوس کو پاک کر رہے ہوں گے، لوگوں کو تزکیہ کر رہے ہوں گے، اگرچہ اب تھوڑے ہی صحیح، وری فیو صحیح، لیکن ہیں. اس سفر حج میں اصل میں میرا ارادہ تھا، الحمدللہ اللہ نے پورا بھی کیا، ملک شام جانے کا. مقصد میرا یہی تھا کہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو انسانیت کی ڈوری جس وقت جو نا تھمی ہوئی ہے نا، ہم لوگ چل پھر رہے نا. خیر کعبۃ اللہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو اور تمام انسانیت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا یہ سارے روحانی طور پر یہ سب ملک شام سے چل رہا ہے حساب کتاب. میرا بڑا شوق تھا کہ میں جاؤں، ذرا کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات خدا کرے ہو جائے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ 40 بندے ہمیشہ ماریں گے ابدال کے بارے میں. ایک کا انتقال ہوگا، دوسرا اللہ اس کی جگہ ریپلیس کرے گا، اور آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے. تو وہ تزکیہ یافتہ لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں. آگے بس سمجھ، یہ تو میں صرف ملک شام کو بتاؤں، اسی خیر ماشاء اللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال بڑا شوق تھا کہ وہاں میں جاؤں. خیر درس کے علاوہ موقع لگا تو آج یا کسی موقع پر جو ہے نا میں وہاں کے حالات بتاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جو یہ تزکیہ والا کام کر رہے ہیں. تزکیہ نفس کا سلسلہ جو ہے، ایک تو بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا نیک بندہ مل جائے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جس کے بارے میں پتہ ہو ہاں بھائی یہ آدمی آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا، جی، اور وہ شخص باقاعدہ ایک صحیح چینل کے ساتھ آ رہا ہو، اس کا کوئی سلسلہ ہو. ایسے نہیں کوئی آدمی جو ہے نا خود بخود جو ہے نا وہ بیٹھ جائے اس کام کے لیے. یہ باقاعدہ علم سینہ بسینہ ہے، باقاعدہ شفٹ ہوتے ہوئے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ ایک سے دوسرا سے تیسرا یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اگر ایسے کوئی لوگ نظر آئیں تو ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، جی، یا ان سے سلسلہ بیعت کا ہونا، یہ وہ چیز ہے جس سے کہ آپ کو ایک تزکیہ نفس کا آپ کا راستہ مل جائے گا. چنانچہ اگر آپ یہ دیکھیں گے اس سلسلے کو، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اسکالر کا آپ نام لے لیں جو بہت بڑا آدمی تھا،
وہ کسی بڑے آدمی سے وہ روحانی سلسلہ قائم نہ کیا، وہ آپ کو نہیں ملے گا. کسی بڑے آدمی کا نام لیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا ہاں بھائی یہ بڑا آدمی، اس کا اتنا انقلابی کام یا اتنا بڑا جو بنا ہے وہ اس لیے بنا وہ کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ وہ وابستہ ہو گیا تھا. امام غزالی کا نام سننا ہوگا آپ نے، کتنا بڑے علامہ تھے، کتنے بڑے منطقی تھے، کتنے بڑے فلسفی تھے. وہ منطقی یا فلسفی تھے بس، اور کیا تھے. لیکن سارے علم پڑھنے کے بعد ان کو سکون نہیں ملا. کہتے یار کتنا کیا کچھ حاصل نہیں کر لیا، کتنے ڈیبیٹ نہیں ہوئے، کتنے مناظرے نہیں ہوئے، کتنی دنیا کو میں نے کہاں سے کہاں نہیں پہنچایا، کیسے کیسے کو جناب میں نے شکست دی، سب کچھ کیا. لیکن کہنے لگے کہ کمی تھی، روحانی سکون نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے علم کا ایک سمندر ضرور تھے وہ جناب، کوئی ٹھہرتا نہیں تھا ان کے سامنے، وہ اپنی جگہ. لیکن کہتے ہیں کہ اندر سے سکون نہیں ملتا تھا، روحانی تسکین وہ حاصل نہیں ہوتی تھی. کہنے لگے اب جانا پڑے گا کسی کے پاس، اللہ سیکھنا پڑے گا، کسی کے پاس جانا پڑے گا. تو اس وقت جو شیخ تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے. ان کو بھی پتا تھا کہ میں شیخ کو بتا دیا کہ میں محمد الغزالی ہوں تو شیخ تو الٹا میری ریسپیکٹ کریں گے، عزت دیں گے مجھے، میرا نفس تو اور موٹا ہو جائے گا. تو ایک دیہاتی بن کے اپنے آپ کو بالکل حلیہ جو عجیب سا بنا کے، دیہاتیوں جیسا بہت ہی معمولی آدمی بنا کے ایک دیہاتی بن کے چلے گئے. شیخ نے ظاہر دیکھا تو نہیں تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیہاتیوں سے بات بھی کر رہے تھے، مجھے آپ بیعت کر لیجیے، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے بیعت کر لیا اور کہا کہ حضرت مجھے کوئی خدمت دے دیجیے، اور خود ہی اپنے لیے جو ہے نا دربان بنا لیا اپنے آپ کو کہ لوگوں کی جوتے ووتے صحیح کروں، لوگ آئے کریں تو جائیں اور میں جوتے بھی صحیح کروں. تو اپنے آپ کو وہاں رکھ دیا تاکہ میرا نفس جو ہے نا پاک ہو. یہ جو علم کا کہتے ہیں نا کہ علم کا جو حجاب ہے بڑا خطرناک ہے. خالی علم ہونا تکبر بہت ہوتا ہے، حجاب العلم اکبر. بندہ جب خالی مولوی بنے نا تو کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے، میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو جناب یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں. بڑا خطرناک قسم کا جو ہے نا مرض ہے یہ. ہاں وہی علم اگر کسی صحیح طریقے سے ہو جائے تو ہاں عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو بالکل نیچے کرنا، وہ چیز آ جاتی. امام غزالی نے کہا کہ بھائی مجھے تو اپنے نفس کو جو ہے نا بالکل سے گندگی کو دور کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. تو جوتے سیدھے کرنے لگے حضرت کے مریدوں کے. تو ایک دن جو ہے ایک شخص، ایک دہری آ گیا. وہ زمانہ وہی زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ کی سنت میں عجیب معاملہ فرمایا، جو جیسے جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے نا گمراہ قسم کے، ویسے ویسے لوگ اللہ تعالیٰ اسی دماغ کے پیدا کرتے رہے. وہ دہریوں کا ٹائم تھا، لوجک ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کے لیے سارے جناب وہ صغرا کبرا ملا کر جو ہے نا ثابت کرتے تھے اللہ نعوذ باللہ ہی نہیں. تو اللہ پھر ایسے ہی صغرا کبرا ملا کر جو ہے نا جوڑنے والے لوگوں کو پیدا کیا ہوا تھا، امام غزالی جیسے لوگوں کو. تو وہ دہریا آتا ہے امام غزالی کے شیخ کے پاس، وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. وہاں آ کر جو ہے وہ سب کو جناب وہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ اللہ کے ہونے کے کیا ثبوت ہے. اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے اللہ کے نہ ہونے کو ثابت کرتا ہوں، اس طریقے سے اللہ کے نہ ہونے کو ثابت کرتا ہوں، اس طریقے سے اللہ کے نہ ہونے کو ثابت کرتا ہوں. وہ چونکہ وہ منطقی انداز میں بات کر رہا تھا، وہ تو کسی کے پاس جواب ہی نہیں. امام غزالی باہر تھے. تو شیخ جو تھے کہنے لگے کہ ہائے کاش محمد الغزالی آج یہاں پر ہوتے. تو شیخ نے کہ اتنا زور سے جملہ کہا کہ امام غزالی باہر تھے. ان کے کانوں میں آواز آ گئی. وہ تڑپ کے رہ گئے، لیکن پھر وہ بتایا بھی نہیں اپنے آپ کو کہ آپ مجھے پکار رہے ہیں، باہر ہی رہے. وہ دہریہ جو ہے وہ جب سب کو چیلنج کر کے سب کو جو ہے وہ زیر کر کے باہر جا رہا تھا، تو امام غزالی نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیا اندر کیا بول رہے تھے؟ وہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا کوئی جاہل قسم کا آدمی کھڑا ہوا ہے دیہاتی، اس کو کیا کہنا ہے، وہ بڑے بڑے علامہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی نہیں. یہی اس نے کہا بولا کیا تھا، آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو بزرگ جو ہیں وہ محمد الغزالی کو یاد کر رہے تھے، کوئی بات تو ہوگی. وہ بتا نہیں رہے تھے. اس نے کہا کہ یہ تو دیہاتی آدمی اس کے سر سے اوپر سے گزر جائے گی. انہوں نے زور لگایا بتا تو صحیح بھائی بات کیا ہے. اس نے کہا میں نے یہ بولا. نے کہا تو یہ اس کا جواب ہے. اب ایسے جواب دے دیا تو وہ جو ہے گھبرا گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ کون آدمی ہے کہ اس کا جواب سوائے غزالی کے تو کوئی نہیں دے سکتا. یہ سوائے غزالی کے سوا کوئی نہیں، یہ ہے کون؟ یہ تو ایسے معمولی سا بندہ، اس کو سوچے بغیر ہی یوں ایسے ہی فوراً جواب دے دیا. وہ اندر گیا، جا کے کہنے لگا کہ یہ کون آدمی باہر کھڑا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا
خادم ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور, یہ مجھے شک ہے اس شخص کے بارے میں کہ یہ کوئی اور ہے. یہ سر وہ اپنا چلا گیا. شیخ کو فکر لگی کہ بات کیا ہے کہ ہم نے اس شخص کو تو خادم بنا کے اور وہ جوتے سیدھے کرواتے نہیں ہے کون یہ. بعد میں حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو, صحیح بتاؤ, کیونکہ یہ جواب تو سوائے غزالی کے کوئی نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے بتایا حضرت مجھے محمد الغزالی کہتے ہیں. حضرت شیخ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. حضرت نے کہا اسی لیے تو میں آپ کو بتانے کہ شیخ پیر اگر مرید کو کا احترام کرنے لگ جائے تو مرید کا نفس کہاں جائے گا, پھر تو میں تو برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت میں نے اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کیا. لیکن ان دا مین ٹائم انہوں نے کام اپنے نفس کو اچھا خاصا جو ہے ختم کر لیا تھا. تو امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ محمد الغزالی جو ہے وہ کچھ بھی نہ تھا, جب اپنے شیخ کی صحبت اختیار کی تب جا کے جو ہے نا میں صحیح معنی میں محمد الغزالی بنا ہوں. علامہ رومی کا نام سنا ہوگا, جلال الدین رومی کا, ان کا بھی یہ حال تھا. علوم کے سمندر جسے کہتے ہیں کہ وہ پیے ہوئے تھے, لیکن معرفت نہیں تھی. علوم خوب تھا, روم کے بادشاہ بنے ہوئے تھے علم خطابت میں. یہ مولائے روم جب ان کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو ان کی جتنی کتابیں تھیں اٹھائے سب پانی میں ڈال دیے. تو اتنا کہتے ہیں اتنی بڑی مقدار میں کتابیں تھیں کہ وہ پانی کا کلر چینج ہو گیا. علامہ رومی وہ ہنگامہ کر دیا انہوں نے کہ سارے علوم آپ نے ہمارے خراب کر دیے, سارے علوم آپ نے ہمارے ضائع کر دیے. میں نے کہا اچھا, ایک کتاب اٹھائے ہوئے, اچھا یہ لے. کتاب نکالے تو خشک واپس. یہ حیرانے کے بھی یہ چکر کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں یہ پھر جا کے ان پر معرفت کے دروازے کھولے کہ یہ آنکھوں کا نظر کا دھوکہ ہے, یہ اللہ کے یہ بڑے لوگ بڑے بندے. تو آپ ان سے بیعت ہوئے شیخ شمس تبریز سے. پھر اس کے بعد جا کر ان کی خطابت کا انداز ہی بدل گیا. پہلے نیرا علم تھا, اب یہاں معرفت ہے. پورا مجمع کا مجمع جو وہ پڑتا ہے یہ اب ان کی تقریروں سے. پہلے علم کے داد اٹھائے لوگ داد دیا کرتے تھے, اب لوگ معرفت اٹھا رہے ہیں. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. امام رازی کا نام سنا ہوگا, یہ بڑے منطقی فلسفی لوگ تھے. تفسیر رازی یہ تفسیر الکبیر کے نام سے مشہور ہے. وہ تفسیر 10 دفعہ پڑھے ایک صفحے کو تو مشکل سے سمجھ میں آئے. پورے منطقی فلسفی انداز سے جو ہے نا گفتگو کیا اپنے تفسیر میں. ان کا بھی حال تھا, لیکن جب کسی اللہ والے سے ان کا تعلق قائم ہوا تب جا کے وہ کہاں سے کہاں پہنچے. تو ایسے بڑے بڑے لوگ ملیں گے آپ کو. اب پھر اگر آپ انڈیا کی طرف آ جائیں, آپ مجدد رفسانی کو دیکھ لیجیے, سبحان اللہ کیا تھے. پھر شاہ ولی اللہ صاحب کو دیکھ لیجیے کیا تھے. وہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. یہ ایک ایک شخص جو ہے نا انقلاب برپا کر رہا تھا پورے بر صغیر میں. بلکہ اس وقت بر صغیر میں جتنا کچھ اسلام جتنا کچھ سب ہے نا, مجدد صاحب, اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کے خاندان نیچے جو آ رہے ہیں نا, ان سبھی کی وجہ سے پورا بر صغیر. اور ایسا مضبوط اور مستحکم کام ان لوگوں نے کیا ہے روحانی طور پر کہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا پر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے یہ سب کانٹیننٹ کے ایریا سب پر بھاری ہے, سوائے ملک شام کا پرٹیکولر ایریا اگر آپ نکال دیتا ہوں. للہیت آپ کو یہیں نظر آئے گی انڈیا پاکستان میں. آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ موجود ہیں. اس وقت کیا عالم ہوگا کام کرنے والے لوگ روحانیت کے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سننا, اپنی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, کیا کام کیا آپ نے, سبحان اللہ. کیا کفر کی تاریکی تھی, کیا ظلمات تھے, کیا اندھیرے تھے. تو یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے کہ یہ صرف تقریروں سے اور کتابوں سے علم نہیں چلتا اور روشنی نہیں پھیلتی ہے. روشنی پھیلتی ہے روحانیت سے. اگر اسپریچل پاور نہ ہونا سب بیکار ہے. وہ تو روحانی طاقتیں جو ہے نا وہ بڑی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہی کام دیتی ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں ہے یہ تزکیہ نفس. ان کے مقاصد میں شامل کیا کہ یہ روحانیت کا کام ہے, یہ روحانیت کام ہے, یہ تزکیہ نفس کا کام ہے کرنا ہے. اور عجیب بات ہے بتا دوں آپ کو کہ صرف یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلسلہ شروع ہوا, بلکہ پیچھے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں ان سب نے تزکیہ کی تعلیم دی ہے اور تزکیہ کی تبلیغ کی ہے.
اب اندازہ لگایا، کیونکہ اگر تزکیہ نہیں ہوگا نا، الہیت کہاں سے آئے گی، خوف خدا کہاں سے آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت ہارون کے ساتھ، آپ جائیے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، فرعون سے جا کر جو ہے نا اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، انه طغى، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اس کی جو بادشاہت کا جو ٹائم تھا 67 ایئرس اس نے بادشاہت کی ہے۔ جو آدمی 67 سال تک بادشاہت کرے تو اس کا دماغ کتنا خراب ہوگا۔ 42 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ پچھلے سال جو میں حج پہ گیا تھا تو بطور خاص یہ تھا کہ ایجپٹ کا بھی میرا سفر تھا، میں نے کہا اس کمبخت کو دیکھوں جو دنیا میں اپنے آپ کو ربوبیت اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آج کیا حال ہے اس کا۔ اس کو دیکھا تو وہ ربوبیت اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا شخص جس کو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ انہ طغیٰ، اس کا دماغ خراب ہو گیا، سرکشی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ جائیے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ آپ جا کے تبلیغ کیجئے۔ ویری فرسٹ تبلیغ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی فرعون کو، وہ سنیے۔ فقل، اے موسیٰ جب آپ فرعون کے پاس جائیں تو اس کو یوں کہیے گا، یعنی پہلی بات ابھی لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، توحید کی بات اور رسالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابتدا کہاں سے کرنا ہے؟ فقل، اے موسیٰ کہنا فرعون سے، هل لک الی ان تزکا، یہاں سے سٹارٹ دیجیے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے؟ یہ حضرت موسیٰ کی پہلی تبلیغ ہے۔ جب تمہارا تزکیہ ہوگا، تمہارا نفس پاک ہوگا تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر میں تجھ کو لے کے چلوں گا تیرے رب کی طرف، اب اللہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ پہلے تزکیہ کر لو، نفس کو پاک کر لو، گندگی کو دور کر لو، پھر میں تجھ کو تیرے رب کی طرف لے چلوں گا۔ فَتَخْشَىٰ، تاکہ تیرے اندر خشیت الہی آ جائے، پھر تو اللہ سے ڈرنے والا بنے گا۔ تو خوف الہی کا آنا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا، وہ تزکیہ کے راستے سے ہوگا۔ یہ اندازہ کریں حضرت موسیٰ کی پہلی تبلیغ۔ چلیے اسی پہ بات کر لیجئے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیا بولتے ہیں، جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہوں گے۔ جب مقابلہ ہوا پھر آپ کو پتہ جادوگروں نے سب نے جناب اپنے جو رسیاں پھینکی تھیں، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا پھینکا تو وہ اژدھا بن کے آیا اور سب کو نگل لیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، سب کے سب سارے جادوگر یہ القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، سب سجدے کرتے ہوئے گر گئے سارے جادوگر، اور سب کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ یہ نا قرآن کریم پورا واقعہ بیان کر رہا اور کئی جگہوں میں بیان کیا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ جو پورا مضمون بیان ہوا ہے، جب فرعون نے یہ دیکھا سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، جو فرعون نے کیا دھمکی دی، ارے یہ کیا ہو گیا، لگتا ہے کہ تم سب کی ملی بھگت تھی، موسیٰ تمہارا بڑا استاذ بڑا جادوگر ہے، تم سب اس کے شاگرد تھے، لگتا ہے کہ موسیٰ نے تم سب کو سکھلایا ہوگا، تو تم سب کیسے موسیٰ پر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر؟ یاد ہے نا یہ سارا، اس میں سب کو دھمکایا اور اس سے کہا کہ تم سب سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تم سب کو جو میں قتل کر دوں گا، ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، اور کھجور کے درخت میں تم سب کو ہینگ کر دوں گا جی، اور تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، من خلاف، یعنی ایک ہاتھ کاٹوں گا اور ایک پاؤں کاٹوں گا۔ یہ سب دھمکی دی۔ تو جادوگر جو اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ایک پوری لائف تقریر ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کہیں گئے ہوں کسی ہال میں کسی کمرے میں حضرت موسیٰ نے کچھ سکھلایا ہو، کچھ بتایا ہو، کچھ تزکیہ کے بارے میں یا ایمان کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں، کوئی قرآن پورا ایک لائف واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ اسی وقت ہوا سب کچھ۔ یہاں نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی نگاہ ان کے قلوب میں پڑتی ہے، توجہ پڑتی ہے، ان کا تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ ان کی تقریر اگر آپ دیکھیں گے 16 سپارے میں حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، پھر ان کے کہتے ہیں کہ تم ہم پر زبردستی نہیں کر سکتے جادو کے اوپر، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جا کر کہتے ہیں کہ اے فرعون اگر تو ہم کو مارے گا تو مار لے، فقدی مان طاقت کر لے جو کچھ کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، زیادہ کیا کرے گا، ہمیں مار ڈالے گا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، ہمارے ٹکڑے کر ڈالے گا، کر ڈال۔
انما تقضی ہادی الحیات الدنیا، صرف تو دنیا کے لیے کرے گا، بس دنیا کے تیرے فیصلے چلیں گے، اوپر کے فیصلے تیرے تھوڑی ہوں گے. اس طریقے کے معرفت کی باتیں کرتے 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 آخر میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے. جی ومن یأتیہ مؤمنا، اب یہ جادوگروں کی تقریریں دیکھیں آپ، جو اللہ کے پاس حاضر ہو ایمان کے ساتھ، قد عمل الصالحات، اچھے کام کیے ہوں. حضرت موسیٰ نے بھی کچھ سکھلایا نہیں، معرفت کے دروازے کھل گئے. جی فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے درجات علا ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے کے لیے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد جس کے لیے میں جملہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جادوگروں نے جو مسلمان ہو گئے ہیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ اس کی جزا ہے جس کا تزکیہ ہو گیا. دیکھا آپ نے، یہ اس کی جزا ہے جس کا تزکیہ ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ علوم کھل گئے معرفت کے. تو تزکیہ نفس کی اہمیت، جس کی امپورٹنس انہیں بھی پتا تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر آپ پڑھیے گا، اس میں اللہ نے ذکر فرمایا قد افلح من تزکا، کہ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس کا تزکیہ ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. فی مضمون کے عین پر کیا ہے آخری آیت، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، کہ یہ مضمون تزکیہ نفس کا، یہ باتیں جو تزکیہ والی ہے نا صحف اولیٰ میں بھی ہے، یعنی دوسری کتابوں میں بھی ہیں. معلوم ہے کہ صرف قرآن نہیں بتا رہا، تو ہر انسان کی یہ ضرورت ہے تزکیہ نفس، نفس کا پاک ہونا ہر ایک کی ضرورت ہے. کس قدر اہم ترین یہ چیز ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، خصوصی طور پر کیا بتایا، صحف ابراہیم و موسیٰ، بالخصوص صحیفہ ابراہیمی میں اور صحیفہ موسوی کے اندر یہ مضمون تزکیہ کا درج ہے. اور عجیب بات یہ ہے، اس تزکیہ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہوں میں قسمیں کھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، العصر کی قسم کھا رہے ہیں، عصر کی قسم کھائے، کبھی کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں، تین کی قسم کھا رہے ہیں، زیتون کی قسم کھا رہے ہیں، ہے نا، اور طور سینین کوہ طور کی قسم کھا رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا رہے ہیں، وہذا البلد الامین. تو میکسیمم اب 4 قسم وہاں دیکھ رہے ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ قسم اگر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کسی بات کی اہمیت کے لیے، اس لیے قسم کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کی بہت اہمیت بتانے کے لیے کہ بھائی بہت ہی اہم ترین چیز ہے، کہ بھائی سب سے زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے. تو سب سے زیادہ قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے. 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، 11 چیزوں کی. اور یہ 11 چیزیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کائنات کی بڑی بڑی چیزیں، ان کی قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا. چنانچہ فرماتے ہیں سورہ والشمس کے اندر، والشمس، سورج کی قسم، وضحاہا، جب سورج اچھی طریقے سے چڑھ جائے، جو چاشت وقت ہوتا ہے اس کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، ٹھیک ہے، والنہار، دن کی قسم کھا رہے اذا جلاہا، واللیل، رات کی قسم کھا رہے اذا یغشا، جب چھا جائے، والسماء، آسمان کی قسم، یہ وما بناہا، اور آسمان کے درمیان جو تمام چیزیں ان سب کی قسم کھا رہے ہیں، والارض، زمین کی قسم کھا رہے ہیں، وما طہاہا، اور زمین میں جتنی چیزیں بچھائی ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح زمین کیا چیز ہے. ایک بیج ڈالے تو چند دنوں میں بڑا درخت سامنے کھڑ کے پھلوں کے ساتھ ہمارے سامنے لے آتا ہے. اس پوری زمین کی قسم کھا رہے ہیں، جو چیزیں اس نے پھیلائی ہیں. اس لیے میرے خیال میں 10% بھی چیزیں ہم نے زمین کے اندر دریافت کی ہے، 90% اسی خزانے موجود ہیں اور قیامت تک ہی رہ جائیں گے اسے خزانے. اس سب کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ. جی ونفسین، نفس انسانی کی قسم، اور وما سواہا، جی اور جو اللہ نے اس کو سنوارا. تو یہ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. تو ان کی قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ فَلَمَا فُجُورَ وَتَقْوَىٰ کے بعد کیا جواب قسم ہے؟ ایک قسم ہوتا ہے، اس کا جواب قسم ہوتا ہے. جواب قسم کیا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. 11 قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں، اس کا جواب قسم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اندازہ کرے کسی اور پورے قرآن کو دیکھ لیجیے، کسی اور چیز کے لیے اللہ نے نہیں کہا، اتنی بڑی بڑی چیزوں قسمیں کھا. تو تزکیہ نفس بھائی یہ بہت اہم ترین چیز ہے. آج ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، اس سے غفلت ہو رہی ہے. تو بھائی خدا کے لیے اس کی طرف توجہ فرمائے.
تو اگر کوئی اللہ والا آپ کو مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. قرآن شریف میں موجود ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں یہ مضمون ایسے بیان کر رہا ہوں, میں دلائل قرآن سے دے رہا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر 30 سپارے کے اندر موجود ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا کام یہی ہے, جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور لوگوں کو نور کی طرف لے کر جاتے ہیں, یعنی لوگوں کو تزکیہ کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو معلوم ہوا کہ باقاعدہ ایک جاب ہے لوگوں کے, کچھ لوگوں کے, اللہ کے بندوں کے, کہ اللہ دوست ہے, اللہ دوست ہے, یعنی اللہ ولی, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جی, جو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو اندھیروں سے, تاریکیوں سے نکال کے لوگوں کو نور اور روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی دلوں کے اندر جو تاریکیاں ہیں, دلوں کے اندر جو اندھیرے ہیں, اس کو وہ دور کرتے ہیں. جو تزکیہ کام ہی ہوتا ہے. تزکیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندر کی تاریکیوں کو دور کرنا اور لائٹ پیدا کرنا, روشنی دکھلانا. یہ تزکیہ نفس کا, یہی ماحصل اس کا کہتے ہیں کہ لب لباب اس کا یہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, جو الحمدللہ کام جاری ہے, ساری ہے. اور یہ کام چاہے تھوڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. تو تزکیہ نفس جو ہے ایک اہم ترین چیز ہے, اس کی طرف توجہ کرنا ہے. اگر کسی شخص کو کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ملتا, مثال کے طور پر کہ جس سے روحانی سلسلہ قائم کرے, تو کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. جیسے آسٹریلیا, یہاں کس کو تلاش کریں گے, کون اللہ کا بندہ ہوگا, ہم کس کے پاس جائیں؟ تو ایک دو چار چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ آپ کم سے کم کریں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہوتا رہے گا. ایک یہ کہ ذکر اذکار کی پابندی کر لیجیے, کہ جو کچھ بھی وظائف جو احادیث میں آئے ہیں نا, کم سے کم وہ کر لیجیے. تھوڑا بہت کام چلتا رہے گا. استغفار کی کثرت ہو جائے چلتے پھرتے, اس لیے کہ جو ماحول ہے یہاں کا تاریکیوں سے بھرا پڑا ہے. ہم چاہے کتنے نمازیں پڑھ رہے ہوں, کتنے قرآن پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی صحیح, جیسے باہر نکلتے ہیں نا ساری تاریکی آ جاتی ہے. ایک شاپنگ سینٹر جاتے ہیں, ایک بریڈ خرید کے آتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا, اپنے قلب کو پاک رکھا, اپنے دماغ کو پاک رکھا, پورے وجود کو پاک رکھا. یعنی آپ نے ان ادب تالا لگا کے آپ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن بریڈ خرید کے جب آ رہے ہیں نا, تو بالکل گھرے ہوئے ہوتے تاریکی میں, ڈوبے ہوئے ہوتے تاریکی میں, ماحول کی وجہ سے. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کمٹ کیا, نہیں, ماحول نے آپ کو لپیٹ لیا, وہ ہے. اس ہم کچھ نہیں کر سکتے. دست ہر طرف تاریکی کا پھیلا ہوا ہے, اس نے آنا ہی ہے. تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا استغفار, تاکہ اس کو دھوئیں آپ. اب ٹھیک ہے, آپ نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی, ہاتھ کی حفاظت کی, ہر طریقے سے اپنے خیالات کی حفاظت کی, لیکن تاریکی تو آ گئی نا, صفائی کی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے بانین میں سے ہیں. میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ پھر بتایا کہ اس وقت حضرت ہوتے کیا نسخے تجویز کرتے, وہ تو مجھے نہیں معلوم. وہ اپنی ذات کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا, وہ تو سنیے آپ. اللہ اکبر. جب وہ جماعت میں نکلتے تھے 10 دن کے لیے باہر گئے, اور کن کو کام کریں؟ مسلمانوں کے لیے جو دین سے دور ہیں, ان پر کام کرنے جاتے تھے. فرماتے تھے کہ اختلاط مع العوام کی وجہ سے, یہ الفاظ تھے, یعنی لوگوں سے ملنے کی وجہ سے, حالانکہ موسٹ پرابلی مسلمانوں سے مل رہے ہو. فرماتے ہیں کہ قلب کے اندر تاریکی آ جاتی تھی. تو میں 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتا تھا. پھر جتنے دن میں باہر لگاتا تھا اتنے دن میں مسجد میں لگاتا تھا. اب اندازہ کریں, وہ بڑے لوگ تھے تو انہیں نظر آتا تھا, ہماری تو آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں یہاں کیا انبار پڑا ہوا ہوگا, اللہ معاف کرے. یہاں تو کافی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آپ آفس میں جائیں, شاپ میں جائیں, کہیں بھی جائیں, ہر طرف وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے. تو ہم کس قدر یعنی ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں, وہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کہیں سے دیا مل جائے تو بہت ہی اچھا, جلا لیں اندر. اگر نہیں ملتا تو کم سے کم یہ کہ ہم ایسی چیزیں خرید لیں جس سے جو صفائی ہو سکے. تو بس یہ استغفار وغیرہ جو ہے نا وہ لے لیجیے, ٹھیک ہے نا. تو استغفار کی کثرت کرتے رہیں جی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے, تاکہ کم سے کم کچھ صاف کر سکے اپنے آپ کو. تو یہ عمل بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. باقی نماز کی پابندی کے دیکھو تو کچھ تھی, نماز کی پوری پابندی, اور پھر کیا نام ہے دوسرے جو شریعت کے چیزیں اس پہ پابندی, یہ سب کرتے رہیے. ساتھ ساتھ یہ روحانی غذائیں جو ہے یہ حاصل کرتے رہیے, اس سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ
کام چل جائے گا. ایک اور چیز جو خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا وہ ذرا سا آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی کو کوئی نیک آدمی نہیں ملتا، اور جیسے میں نے کہا کہ ناپید ہے، کہاں سے ملے، کہاں سے لائیں، کس کو پکڑے، ٹھیک ہے نا. درود شریف کی ایک کتاب ہے دلائل الخیرات. دلائل الخیرات، اللہ اکبر، بڑی پیاری کتاب ہے بھائی. دلائل الخیرات یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے. تو یہ دلائل الخیرات، اس کے اگر یہ لے لیں، کچھ نسخے دو چار تو میرے پاس بھی ہیں، ویسے خیر ویسے یہ بڑے عام مل جاتے ہیں. تو اب ڈائریکٹ انٹرنیٹ میں بھی اگر ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. تو وہ دلائل الخیرات کی اگر پابندی ہو جائے، اس کے باقاعدہ دن بنے ہوئے ہیں. منڈے کو اتنا پڑھیں، ٹیوزڈے کو، وینسڈے کو، تھرسڈے کو، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اس کے منزل بنے ہوئے 7 دن کے. یہ 15-20 منٹ 25 منٹ لگیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے کلمات ہیں، اتنے زبردست ہیں. ہمارے ایک استاذ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں 1978 79 78 کی بات کر رہا ہوں غالباً. تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی. میں ان کے پاس عصر کے بعد بیٹھتا تھا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے فرمایا کہ کسی کا کوئی شیخ نہ ملے، اگر کسی شخص کو کوئی اس کا پیر صحیح طور پر نہیں ملتا، اچھا آدمی نہیں ملتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا جی کیا کرے، فرماتے تھے کہ آپ یہ دلائل الخیرات کو پڑھ لیا کرو. تو پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہو جائے گا روحانی طور پر. اتنے محبت بھرے الفاظ ہیں درود شریف کے، آپ کی شان جس طرح سے بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ. ایک لنک ضرور حضور سے قائم ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سمہاؤ ایک لنک قائم ہو جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے درود شریف پڑھنے کا، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا جی. تو ویسے تو درود ابراہیمی کی اگر ایک تسبیح صبح و شام اور استغفار کی تسبیح صبح و شام کر ہی دیجیے، ساتھ ساتھ اگر دلائل الخیرات 15-20 منٹ لگیں گے. تو بھائی ہم دنیاوی علاج کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو روزانہ اللہ معاف کرے ڈاکٹر کے پاس جانے کے 2 گھنٹے لائن لگا کے بیٹھیں گے نہیں. 2 گھنٹے بعد باری آئے گی، کوئی بات نہیں، ہم وہ تیار ہیں. بھائی آخرت کا یہ جو اتنا بڑا علاج ہے، یہ گھر بیٹھے بیٹھائے کر لیجیے. اب تو کہتے ہیں نا کہ بہت سے لائف ایسے ہی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسرسائز کرتے رہیے، آدھا گھنٹہ کر لے. تو بندہ آدھا گھنٹہ کر رہا ہوگا ایکسرسائز، 1 گھنٹہ کر رہا ہوگا گھر پہ، ساری مشینوں کو استعمال کر 1 گھنٹے کے لیے. جو میں 23 آورز میں 1 آور نکال دیا تاکہ میرا جسم صحیح ہو جائے. ارے بھائی تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی نکال لیجیے، 1 گھنٹہ جو ہے نا سارے اعمال کو نکال لیجیے علاوہ نمازوں کے. جی تو یہ میری ضرورت ہے، یہ 1 گھنٹہ میری ضرورت ہے روحانیت کی. یہ میں نے 15 منٹ قرآن شریف پڑھنے، 15 منٹ میرے دلائل الخیرات کے ہے، 15 منٹ میرے ذکر کے ہے، 15 منٹ میں سے 10 منٹ میری دعاؤں کے، اللہ سے مانگ لے بھی، ٹھیک ہے نا. اور 5 منٹ ہو سکے ایک میں چند نسخے بتا رہا ہوں کہ اس پہ کر کے دیکھیں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے. مراقبہ کر لیجیے. لفظ جو ہے مراقبہ ہم لوگ بعض دفعہ مذاق میں بھی ٹالا رہتے، بول دیتے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ کمرے میں بٹھا کر اپنے نفس کی طرف دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں بیٹھ کر، اور اپنا زیادہ نہیں، صرف جو 24 گھنٹہ آپ کا پچھلا گزرا ہے، جو آپ کا 24 آورس کے پچھلے گزرے نا، ذرا اس کو اپنا خود ہی محاسبہ کریں. اس کو آپ خود دیکھیں کہ میں نے کل سے لے کر ابھی تک کیا کام میں نے کیے. اچھے جو کام کیے، اچھا میں نے نمازی پڑھی، ٹھیک، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، سارا بالکل نیکیاں سامنے رکھ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے فلاں جملہ استعمال کیا تھا، وہ غلط تھا، اس میں 30%، 50%، 60% اپنا اکیلا کرے بیٹھ کے نا، یہ میری جھوٹ تھی اس کے اندر. اچھا یہ بھی کیا، میرے جاب میں تھا، اتنی باتیں ہوئی، یا اتنی جگہ اتنے وقت میں میری بدنظری ہوئی، اپنے آپ کو دیکھیں. اچھا 10 دفعہ میری نگاہ پڑی تھی کسی کے اوپر، بس تصور کر لیجیے کہ یہ میری ہے، یہ میری مسٹیک ہے. میں باہر نکلا تھا تو فلاں صاحب سے میری بات ہوئی تھی، تو میں نے فلاں کی غیبت کر ڈالی، فلاں کی برائی کر دی تھی، اس کو بھی رکھے ذہن. یہ مراقبہ، اپنا محاسبہ. میں نے غیبت کی، فلاں شخص جو ہے فلاں کی غیبت کر رہا تھا تو میں سن رہا تھا، میں نے کیا تھا نہیں، میں انوالو ہو گیا تھا اس گناہ میں. اپنے آپ کو شامل کیا جائے، یہ بھی غلطی ہوئی تھی. تو اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں، واٹ ایور، جو کوئی دوسرے کو نہیں پتا، بھائی آپ کو اکیلے بیٹھے ہوئے تھا، کس کو کیا پتا کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے کہنے کہ اچھا یار
میری نیکیاں لے دے کے بہت زیادہ مشکل سے 2% ہوئی ہیں، میری برائیاں جو 98% تھی گزشتہ 24 گھنٹے میں، کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کل میری نیکیاں کسی طریقہ سے 3% بن جائیں، برائیاں میری 97 پہ آ جائیں۔ مراقبہ یہی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ سے مقابلہ کریں گے۔ اب صبح جب جائیں گے کہیں جھوٹ بولنے کی باری آ رہی، آپ یار نہیں، میں نے اپنے آپ سے طے کیا نہیں آج پہ نہیں بولوں گا جھوٹ، چلو آج ہی پہ لے لیجیے۔ آپ کہیں موقع ملا غیبت کرنے کا، یار دیکھا وہ بندہ آیا تھا، یار السلام علیکم مجھے جلدی ہے، نکل گئے، آپ نے زبان ہی نہیں کھولی اس کی برائی کرنی۔ کل تو بیٹھ کے خوب باتیں کر رہے تھے نا، آج نہیں گیا میں چلا، بھاگے وہاں سے۔ آپ دو آپ نے ریڈیوس کر رہے ہیں، بولا بھی نہیں سنا بھی نہیں۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ اس طریقے سے بھی ایک طریقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ ہم لوگ کیا کریں، اس وقت ہی ایسا ہے کہ اب اپنی مدد آپ کی والی بات ہے اس وقت، سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی کر لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے کریں گے اللہ پھر راہ کھول دے گا۔ تو بہرحال تزکیہ نفس کا مضمون بہت کچھ کہنے کا ٹائم نہیں ہے، باقی 2 چیزیں جو ہیں جو وہ رہ گئی تھی وہ بتا دوں مختصراً۔ تیسرا مقام کیا ہے، ایک بندہ جب تزکیے کے راستے سے آ جاتا ہے، اب جا کر تعلیم کتاب کے مقام پر اب وہ بندہ جب بیٹھے گا، سبحان اللہ، اب وہ قرآن جب بیان کرے گا، اب علوم الہیہ اس پہ کھلیں گی، صحیح کی کھلیں گی، پھر جو معرفت کے دروازے اس پہ کھلیں گے، صحیح کی کھلیں گے۔ اب جو لوگوں کو بتائے گا، حاضرین پر بھی اثر ہوگا، سننے والوں پر بھی اثر ہوگا، سننے والے بھی عمل کرنے لگیں گے۔ ایک طرف نمبر 1 مقام پہ بیٹھا ہو بندہ بہت چرب زبانی سے تقریریں کر رہا تھا، خوب آیتیں پڑھ رہا تھا، کوئی لوگوں کو دلوں پر اثر نہیں، کوئی سننا چلے گئے۔ یہاں ایک بندہ ایک آیت پڑھتا ہے، صرف ایک آیت، حاضرین پر اثر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ ان کا یہ حال تھا، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ بولتے تھے، معمولی سے، جیسے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن حاضرین سب روتے تھے، سب پر اقتداری ہو جاتی تھی۔ کلام کا اثر، تزکیہ کی وجہ سے کلام کا اثر، کہ الفاظ میں للہیت آ جاتی ہے، الفاظ کے اندر للہیت آ جاتی ہے، تو اللہ ہی اللہ نکلتا ہے اس شخص سے، جی جس کا جو اس مقام سے گزر جائے، تزکیہ کے مقام سے، پھر دیکھیں وہ کیا کچھ ہوتا ہے وہاں سے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ حکمت ہے، تو بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت کم لوگ اس مقام پر فائز ہوئے ہیں کہ حکمت کے مقام پر آ کر بیٹھ جائیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ تمام راستوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ائمہ 4 کا نام میں نے بتایا، یہ 4 اماموں کا نام بتایا، حکیم تھے، امت کے حکیم تھے، امت پر ان لوگوں نے احسان کر ڈالا۔ یہ 4 مذاہب تو ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا احسان کر ڈالا، حکمت سے بھرپور کلمات کے ذریعے سے، حکمت سے بھرپور اجتہاد کی وجہ سے آج پوری امت جو ہے نا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے پوری محنت کر لی، ہمیں حلوہ بنا کے دے دیا، 1400 سال نہیں تو 1300 سال سے ہم لوگ حلوہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، آج وہ حلوہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ آج ان پر اعتراض کر رہے ہیں، ان بنانے والوں پہ نہیں، لوگ ایسے ہیں، جبکہ وہ لوگ حکیم کے مقام پر بیٹھے ہوئے۔ چلیے بہرحال یہ ہے مقاصد بعثت کی چند چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو جو ہے نا ان آیات کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقاصد بعثت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ کر دے، ہمارے نفس کو پاک کر دے۔ جس کا نفس دنیا میں پاک ہو جائے گا اس کے مزے ہیں بھائی، جنت میں سیدھا سیدھا داخلہ ہو جائے گا۔ مولانا مطلوب صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں داخلہ ایمان پر موقوف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آف کورس ایمان نہیں تو جنت میں کیسے جائے گا، لیکن جہنم سے بچاؤ کہ بندہ کہتا ہے کہ میں جہنم کی منہ ہی نہ دیکھوں، سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں، فرماتے تو تزکیہ پر موقوف ہے، موقوف ہونے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بات سمجھیے، اگر تزکیہ نہیں ہے بہت سارے خطرات ہیں، گناہ زیادہ ہوئے ہیں، بعض بدترین گناہ ہوئے ہیں، بندہ کو پھینکا جائے گا، پھر جہنم کی آنکھ دھوئے گی اس کو، پھر جا کے پاک ہوگا، پھر ہو جائے گا۔ یہ جو مسلمانوں کو جہنم میں داخل ہونے کا جو سلسلہ ہے مسلمانوں کا، وہ کیوں ہے؟ بیسیکلی گناہ کو دھونے کا ہے، تزکیہ اصل مقصد ہے۔ تو تزکیہ جیسے ہو جائے گا، جیسے پاک ہو جائیں گے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جنت صرف پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایفرٹ کرے دنیا میں، بھائی اپنی صفائی دنیا میں کر لے، تزکیہ دنیا میں ہو جائے۔ جب تزکیہ دنیا میں ہو جائے گا تو بھی مزے، مرنے کے بعد مسئلے کو سیدھا سیدھا جو ہے
اس کے آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.